یہ ناظرین السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہم عام طور پر مختلف سیاستدانوں کے، قانون دانوں کے اور صحافیوں کے انٹرویو کرتے ہیں، لیکن جو آج وی نیوز ایکسکلوسیو ہے یہ بہت ہی ایکسکلوسیو ہے. آج ایک بہت بڑی شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان کے نام، ان کے کام کے حوالے سے دنیا انہیں جانتی ہے، اور پاکستان کا بہت بڑا نام، بلکہ بہت سارے ممالک میں ان کے حوالے سے پاکستان کی شناخت بھی ہوتی ہے. رئیس احمد خان صاحب معروف وائلنسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی عزت کی بات ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ان کے پروفائل کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا. پاکستان کے اور دنیا کے جتنے اعلیٰ اعزازات ہیں، ایوارڈز ہیں، انعامات ہیں، وہ ان کی خدمت میں لوگ پیش کر چکے ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس، تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز، یہ سارے ایوارڈز پاکستانی حکومت کی جانب سے انہیں مل چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے. تو میرے لیے تو بہت عزت کی بات ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ آج رئیس احمد خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی جا رہی ہے. رئیس بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہلال امتیاز آپ کو ملا، اب جی کوئی ایوارڈ رہ تو نہیں گیا؟ جی بالکل، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ سب سے بڑا ایوارڈ تو سول ایوارڈ یہی ہے، ہلال امتیاز. اور یہ بھی اللہ نے مہربانی کی، ہمارے ملک نے مجھے اس سے بھی نوازا. پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں دعوت دی، اور میں اس کو اپنے لیے بڑے بھائی سے عزت سمجھتا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے شو میں آیا ہوں. پرائڈ آف پرفارمنس کب ملا تھا آپ کو؟ پرائڈ آف پرفارمنس 2007 میں ملا تھا. پھر 2016 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. پھر اب 23 مارچ کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. جی، اور میری خدمات اسی طرح جاری و ساری ہیں، میں اپنی خدمات پیش کرتا جا رہا ہوں. اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کے مزید کارناموں کی طرف آئیں، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ وائلن سمجھا جاتا ہے کہ بہت مشکل ساز ہے، تو آپ نے اس ساز کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ صحیح سمجھا جاتا ہے. کام تو خیر پہلی بات یہ کہ کام جو بھی ساز ہے یا کوئی بھی کام ہے مشکل ہی ہوتا ہے. جب اس کو آپ کرتے ہیں پھر وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن وائلن کے بارے میں دنیا پوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل ہے. اس کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. اس کی پوزیشن ہے، اس کا اسٹک ورک ہے، اس کی لیفٹ سائڈ کا جو پارٹ حصہ ہے وہ ہے، پھر اس کی پوزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وائلن کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک مشکل سازوں میں ایک ساز ہے. اب جواب یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے کیوں اس کو، میرے والد صاحب استاد فتح علی خان ستار نواز جو ستار بجاتے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، میں 9 سال کا تھا. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ابھی ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی یہ لے کے چلیں، ان کی لیگیسی اور آرٹ کی خدمت کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے وائلن سیکھنا ہے. تو ایک دم سے کہا وائلن سیکھنا ہے. جو بڑے ہوتے ہیں، دانا لوگ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ایک دم سے اس نے بولا کہ اس کا کیا یعنی. انہوں نے پھر دوبارہ مجھ سے کہا کہ وائلن سیکھنا ہے. ہاں، میں نے کہا جی وائلن سیکھنا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے ان کو اس وقت کے مطابق جو بھی سینس ہوتی ہے 9 سال کی عمر کے، میں نے ان سے کہا کہ اس طرح مجھے اس کی ساؤنڈ بہت اچھی لگتی ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، اس کی جو باڈی، اس کی جو شکل ہے نا وائلن کی، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اس کی شکل ہے اور اس کی پوزیشن جو بجانے کا، یہ مجھے اتنی دل کو بھاتی تھی کہ مجھے لگا کہ میں نے کہا کہ جی مجھے بس یہی بجانا ہے. تو میں نے اسے 2-3 دفعہ، انہوں نے پوچھا 2-3 دفعہ میں نے یہی کہا کہ جی میں وائلن ہی سیکھنا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں سارے ساز ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ بس آج ہی اسی وقت رات کا ٹائم تھا، تو ابھی وائلن لے کے آؤ اندر سے، اور ہم اس کو، ٹیوننگ نہیں تھی اس کی، 2 تاریں تھیں، 4 تاریں ہوتی ہیں، اس وقت 2 تاریں تھیں، 2 ٹوٹی ہوئی تھیں. پھر انہوں نے اسی وقت بسم اللہ کرائی اور مجھے وائلن سٹارٹ کر دیا. آپ کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے والد کا ذکر. جی، تو تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا یاد ہے، اور آج کل کے بچوں کو تو شاید بالکل یاد نہ ہو. راگ رنگ ایک پروگرام لگا کرتا تھا پی ٹی وی پہ، جس میں آپ کے والد ستار بجایا کرتے تھے، اور ستار کی نوب جو ہے وہ منہ میں رکھا کرتے تھے. جی. تو ایک تو اپنے والد کے حوالے سے، گھرانے کے حوالے سے، اور کچھ جو ان کا منفرد سٹائل تھا ستار بجانے کا، اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آئی.
میرے والد صاحب کیونکہ ان کا وہ بھی لوگ پٹیالے میں ہی رہتے تھے، پٹیالے سے تعلق تھا، تو وہاں سے پاکستان آئے تھے. تو ان کی شخصیت جو ہے نا، دیکھیں اپنے باپ کے لیے تو ہر آدمی تعریف کرتا ہے، بولتا ہے، ظاہر ہے ان کا والد ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے. ایسے فقیری میں نے ان کے اندر دیکھی کہ ستار سے باتیں کرتے بھی دیکھا ان کو، ستار سے. یہ وہ جانے اور ستار جانے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا تھا. ایک تو یہ بات، بڑے شریف انسان تھے، یہ بتانا بڑا ضروری ہے. بڑے سیلف میڈ جس کو کہتے ہیں، خوددار آدمی تھے. ہر حالات میں نے پوری زندگی دیکھا ان کو محنت کرتے ہوئے، ان کو کام کرتے ہوئے. ہمارے لیے ہم 9 بہن بھائی، اکیلے آدمی کمانے والے، مگر جس ایمانداری سے کام کرتے تھے نا، وہ چیز میرے اندر آج تک سمائی ہوئی ہے. جس ایمانداری سے وہ کام کرتے تھے، اور ان کا ستار بجانے کا بڑا مختلف انداز تھا. اور جو سوال آپ نے کیا کہ اس کی جو کی ہوتی ہے، ٹیوننگ کیز، وہ دانت میں یہاں منہ میں رکھ کے بجاتے تھے. وہ یہ وجہ تھی کہ وہ سن نہیں سکتے تھے. بہت اونچا ان کے کان میں بولے تو ان کو آواز آتی تھی کانوں سے. تو انہوں نے کیا طریقہ نکالا کہ انہوں نے جس وقت وہ اپنے دانتوں میں اس ستار کی کو دبا لیتے تھے نا، تو اس سے ساؤنڈ ان کے کان میں آتا تھا. اچھا. تو اس کو وہ محسوس کرتے ہیں، باریکیاں چھوٹے چھوٹے ستار میں بجانی اور یہ ساری چیزیں، تو ان کو سنائی نہیں دیتا تھا. تو اس کو انہوں نے سپورٹ لی اور یہ طریقہ انہوں نے نکالا. تو اس لیے وہ اس بات میں زیادہ وہ مشہور ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ اس کی وہ دانت میں دبا کے اس کو بجاتے تھے ساؤنڈ لینے کے لیے. اچھا. جو ظاہر ہے آپ ان کے لاڈلے بچوں میں سے ایک تھے، تو بڑی پیار محبت سے ٹریننگ ہوئی آپ کی. کیسے ٹریننگ ہوئی؟ سختی ہوئی؟ کیا پروسیجر تھا؟ کتنے گھنٹے ریاض ہوتا تھا؟ سختی بھی بہت ہوئی، بہت سختی ہوئی. مطلب وہ اس معاملے میں تو وہ بالکل لگتا تھا کہ یہ والد نہیں ہے. اتنی سختی وائلن کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں. اور نرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم رات کو مطلب سوئے ہوئے ہیں تو 2-2:30 بجے انہوں نے ہمیں جگانا ہے، ہم بھائیوں کو، میں ان کو جگا کے. تو دودھ جلیبی انہوں نے پہلے سے رکھی ہوتی تھی، جگا کے وہ کہتے تھے کہ یہ پی لو، نیند آئی ہے، یہ کوئی بات نہیں، 1 منٹ کے لیے اٹھو. تو دودھ جلیبی انہوں نے پلانی ہمیں، اور اس کے بعد پھر سلا دینا. یہ ان کی نرمی کا. اور پھر ہم جب بھی گھر میں عام طور پہ بیٹھتے تھے تو بہت کیا مطلب عجیب، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو شفقت اور محبت ان کے اندر تھی. ہر وقت ہم سب بھائیوں کا، مجھے ہم سب کو ادھر سے پیار دینا، ادھر سے پیار دینا، اور کیا ساری چیزیں میسر جتنی ان سے ہو سکتی تھی اس وقت وہ ہمارے لیے وہ کرتے تھے. جب آتی تھی وائلن کی بات اور ریاضت کی بات، تو ان کو سب کچھ بھول جاتے تھے. کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. اور 6 گھنٹے 7 گھنٹے ہر روز ریاض کراتے تھے. 6-7 گھنٹے وائلن بجاتے؟ جی. تو پھر صبح چاہے بہت سردی ہے، صبح انہوں نے اٹھانا ہے ہمیں شدید سردی میں، اور خود وہ رضائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگیٹھی جل رہی، کولے زمانہ ہوتا تھا اس وقت. تو میں کھڑا ہوں اور وہ کہنے کہ ریاضت شروع کر دو شدید سردی میں، اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بجانا، چھوڑ دینا. اس کے بعد ناشتہ کرنا ہم نے، پھر اس کے بعد دوپہر کو لے کے بیٹھنا انہوں نے، کوئی رعایت نہیں. پھر اس کے بعد ایک سیشن شام کو لے کے بیٹھے. تو یہ ٹوٹل 6-7 گھنٹے ڈیلی. کڑے بھی پہناتے تھے؟ وہ کیا تھا؟ دیکھیں وہ ایک ریاضت کا ایک، دیکھیں آپ نے کھلاڑیوں کو بھی دیکھا ہوگا، وہ مٹی پہ اس کے اوپر ریت پہ بھاگتے ہیں، ذرا مشکل ہوتا ہے نا. تو یہ سیم وہی بات ہے. تو وہ کڑے بجا کے ریاضت کرتے تھے. اس کے بعد جب آپ وہ میٹل ٹائپ کے، وہ ایک سکہ جیسے ہوتا ہے اس طرح کے بڑے بھارے کڑے تھے، وہ پہن کے وہ ریاضت کرتے تھے. تو وہ بڑا مشکل، آپ کے اتنا وزن پڑا ہوا تو وہ آپ کو بجانا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے تو اتنا نہیں کیا، لیکن ستار کے لیے بڑا ضروری تھا. اور وہ میرا بھائی جو نفیس خان ہے، وہ پہن کے وہ ریاض کرتا ہوتا تھا. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریاضت اس سے کرتے ہیں تو جب آپ کڑے اتاریں گے تو پھر ایسے ہو جائے گا جیسے مطلب ایسے جیسے ہوا نہیں ہوتی، مطلب وہ پھر بڑا ایزی ہو جاتا ہے. تو وہ کڑے پہن کے ریاضت کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ اس کے بعد آپ چیمپئن بن جاتے ہیں اور بڑا بہترین آپ کا ہاتھ چلتا ہے. زندگی کی پہلی بڑی پرفارمنس جی کس ایج میں کہاں تھی؟ دیکھیں میں نے جس وقت شروع کیا تو عین 2-2.5 مہینے کے بعد میں نے پی ٹی وی ہوتا تھا. شروع کرنے کے 2.5 مہینے کے 2.5 مہینے کے بعد 3 مہینے ہو گئے ہوں گے. 9 سال عمر. جی 9 سال عمر. بڑی تیزی سے انہوں نے سکھایا, ہم نے چھوڑا نہیں انہوں نے. تو سارے گاما بتائے, پہلا پلٹا اس کا پروسیجر ہے, پہلا پلٹا کہتے ہیں ایکسرسائزز جو وائلن کی ہوتی ہیں, وہ پھر فلانے راگ میں یہ روزانہ لے کے بیٹھے ہیں. اس کے بعد پہلی دھن میں نے بجائی سمی میری وار میں وار, انہوں نے سکھانی شروع کی. تو اور پہلا راگ بھی میں آپ کو بتا دوں, راگ بھوپالی, 5 سروں کا راگ ہے, راگ بھوپالی. اور تو سمی میری وار ہم نے ٹیون بجائی. تو پی ٹی وی کا زمانہ تھا, بلیک اینڈ وائٹ تھا. پی ٹی وی پہ ایک پروگرام لگتا تھا, اس کا نام تھا تالیاں. تو وہ کسی طرح پروڈیوسرز کو پتہ لگا کہ جی استاد صاحب کا جو بچے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں والد. تو پھر انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا, تو پہلی پرفارمنس 9 سال کی عمر میں ہی پی ٹی وی پہ میں نے سمی میری وار بجا کے پہلی پرفارمنس وہ بجائی. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ پی ٹی وی پہ 3 سیکنڈ کا کسی کا شاٹ چل جاتا تو وہ ہیرو بن جاتا. جی بالکل. اچھا, پھر ظاہر ہے آپ نے سیکھ لیا فن, پھر اس کو کمال تک بھی پہنچایا. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا میں کہاں کہاں آپ نے اب تک پرفارم کیا؟ اگر میں یہ کہوں, دیکھیں میں پوری دنیا میں کہہ سکتا ہوں, وہ جب 35-40 ملکوں میں اب چلے جاتے ہیں نا تو یہ پوری دنیا ہی ہو جاتی ہے. پوری دنیا ہی ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے جا کے دیکھ لیا, اور تمام طرح کے ممالک, مطلب مڈل ایسٹ بھی ہے, اسکینڈینیوین ممالک ہیں, یورپ, امریکہ, یہ وہ, مطلب ساری دیکھ لی. تو پھر یورپ سارا جہاں جائیں گے یورپ تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو اس لیے 35-40 ممالک میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اور اس میں بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جو مطلب جیسے لبنان ہے, وہاں میوزک کا کوئی کام ہے لیکن اللہ نے موقع دیا, ہم وہاں بھی گئے. اور اس طرح کے, اور سری لنکا میں جا کے پرفارم کیا, بنگلہ دیش میں کیا, باقی یورپ, امریکہ, کینیڈا, اور اس تمام ممالک میں مجھے اللہ نے موقع دیا, لوگوں نے بلایا, اور بڑی عزت ملی جہاں بھی جا کے میں نے پرفارم کیا. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے اور پاکستان کے اور دنیا کے کتنے سربراہان مملکت, صدر, وزیر اعظم, ان کے سامنے آپ پرفارم کر چکے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جب پاکستان میں ہمارے, یہ بات آپ کہہ لیں, آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں 40 سال سے میرا خیال ہے, پاکستان میں جتنے سربراہان آتے تھے ہر ادوار میں جو بھی ملک کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتا تھا, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی میں اس وقت بڑا جونیئر تھا, لیکن میں پریزیڈنسی میں ڈنر ہوتا ہے مہمان کے لیے, یا پی ایم ہاؤس میں ہوتا ہے. تو اس میں میوزک ایک سائڈ پہ ایک سٹیج ہوتا ہے, اس میں ڈنر چل رہا ہے اور میوزک چل رہا ہے. تو وہ اس میں میں جاتا تھا, اس وقت بہت ینگ تھا. تو آپ اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور کتنے پاکستان میں ممالک سے لوگ آئے ہوں گے, ان سب کے سامنے میں نے بجایا. تو اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً 50 سربراہان مملکت کے سامنے میں نے, اور جب میری ایک خاص بات یہ ہوتی تھی کہ مجھے یہ شوق ہوتا تھا, جس ملک کا کوئی آ رہا ہے سربراہ, اس ملک کی میں ٹیون یاد کرتا تھا. مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے, اب ویسے تو ہم نے فوک میوزک اپنا سنانا ہوتا تھا, تو میں اس ملک کا میوزک یاد کرتا تھا, تو میں ان کے لیے وہ بھی پیش کرتا تھا. تو 50 کے قریب لگ بھگ مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے سامنے اپنی پرفارمنس دی پریزیڈنٹ ہاؤس میں. جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس جانا شروع. اس کے بعد جو پاکستان کے تھے سربراہان سارے ہی گزرے, اس میں جنرل مشرف بھی آئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی تھی, زرداری صاحب تھے, میاں صاحب, سب کے سامنے پرفارم کیا. جی بالکل. ان میں سے سب سے زیادہ میوزک کا شوق کس سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پولیٹیکلی تو جو بھی ہوں معاملات وہ الگ چیز ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جنہوں نے اپریشیٹ کیا, جنہوں نے بہت عزت دی, جنہوں نے مطلب بڑے شوق سے سنا, وہ ایک جنرل پرویز مشرف تھے اور ایک میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. ان دونوں کے, اور یہ دونوں میرے فیوریٹ بھی ہیں
ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑا سراہا ہمیں، یہ دو شخصیات ہیں. ویسے تو جتنے بھی آتے رہے ملتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، تعریف کرتے تھے سارے، لیکن یہ دو نام جو ہیں وہ میرے لیے بڑے. دنیا میں یا دنیا کے کسی سربراہ مملکت کی جانب سے کوئی ایک ایسا کمپلیمنٹ، کوئی ایک ایسا تعریفی جملہ، کوئی ایک ستائش کی بات جی کسی نے کی ہو آپ کے حوالے سے، ضروری نہیں کہ وہ سربراہ مملکت ہی ہو، دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ایک جملہ ایسا جو یاد میں رہ گیا ہو؟ ویسے تو مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کچھ کہا، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، کہ ہم نے ایسا وائلن کی مہربانی، جو بھی سنتے ہیں کہ ہم نے جو وائلن کا جو انگ ہے، یعنی یہ اس کا کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہے اور میری والدہ کو بھی جاتا ہے. جی بالکل. کیونکہ والد صاحب بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو پھر اس کا وہ سارا اٹھایا جو بیڑا میری والدہ نے اس کو کنٹینیو رکھا. تو یہ ان کی مطلب بہت بڑی بات تھی. تو بہت سارے لوگوں نے یہ الفاظ کہتے دیکھے کہ آپ کا وائلن بجتا نہیں ہے، گاتا ہے. کیا اچھی بات ہے. گاتا ہے، ایسے لگتا ہے ہم الفاظ کی ادائیگی اور جو کسی گانے کا، کسی ٹیون کا کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے، غزل ہے اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں میرے اندر وہ شاعری چل رہی ہوتی ہے، وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں جب میں بجاتا ہوں. تو وہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا وائلن بجتا نہیں، گاتا ہے، یہ بات ہو گئی. اور پھر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ بالکل ہو گئی ہے آپ کا وائلن سن کے. اس طرح کے الفاظ بھی سنیں گے. پھر اتفاق کی بات ہے، میں پھر سے میاں نواز شریف صاحب کا نام لوں گا. انہوں نے مجھے ایک دفعہ سن کے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے، تو اپنی سننے کی صلاحیت ہے نا جی، آرٹ کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایسا وائلن آج تک، میں نے بہت زمانے میں دنیا کے وائلنسٹ سنے ہیں، ہندوستان کے بھی سنے ہیں اور بھی سنے، اس طرح کی جو وائلن کی جو ساؤنڈ ہے اور اس طرح کی جو ادائیگی ہے آپ سے اچھی کسی وائلنسٹ کی نہیں سنی. تو یہ مجھے یاد رہنے والی بات ہے اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے، خوشی کی بات بھی ہے. آپ کو بھی پاکستان کا ہائیسٹ ایوارڈ ملا، ہلال امتیاز. جی ظاہر کافی لوگوں کو ملا. میں ذاتی طور پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہلال امتیاز کے ساتھ اس آرٹسٹ کے لیے، دیکھیں ایک تو ایوارڈ ہو گیا نا، ایک شیلڈ ہو گئی، اور یہ سب اس کے ساتھ کچھ معاوضہ، کچھ مالی معاملات، یہ بڑے اچھے ہوتے ہوں گے. پاکستان نے مجھے اس سے نوازا، بہت شکریہ، ہمارے ملک کی مہربانی. ہم بھی اپنے ملک کی دوسری دنیا میں جا کے بڑی عزت کرواتے ہیں، اپنے فن سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے بھی، اور لوگ مانتے ہیں. دیا انہوں نے ایوارڈ دیا، مجھے تھوڑا افسوس ہے کہ صرف ایوارڈ ہے اور ساتھ میں میرا خیال ہے بنتا تو ہے، حق بنتا ہے. ایوارڈ یافتہ ہو گیا میں، سب کچھ اچھا ہے، میں ہوں، میری فیملی ہے، میری خدمات ہیں، میری خاندان کی خدمات ہیں، میرے بھائیوں کی ہیں، میرے والد کی ہیں، میری فیملی ہے، لوگ ہیں میرے گھر کے. تو اس کا مجھے تھوڑا سا ہے تو صحیح کہ صرف ایوارڈ ہے، ساتھ میں کوئی ایسی کوئی کیش ایوارڈ یا کوئی ایسا کوئی چیز، ایسا کچھ نہیں ہے. حیرت کی بات ہے. 2 سوال آخر میں. ہماری خدمات تو پھر بھی چاری و ساری ہیں، ہم تو کرتے رہیں گے، ہمیں آرٹ کی خدمت کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے. لیکن میرے خیال میں نا آرٹ کے علاوہ آرٹسٹ کی خدمت بھی جی ضروری ہے. 2 سوال آخر میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ایک خاص ایج ہو گئی، آپ نے بڑا نام کمایا، نیکسٹ جنریشن میں کوئی ہے جس کو میوزک سے دلچسپی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات، میرے بہت سارے شاگرد اس ملک میں، دنیا میں کام کر رہے ہیں جن کو میں نے وائلن سکھایا ہے. جو میرا بیٹا ہے عثمان رئیس، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا سنگر ہے، وہ بہت اچھا گاتا ہے. اب یہاں ایک اور بات ہے، بہت سے سوال ہیں کہ آپ کی اس کو لے کے، وائلن کو لے کے کون چل رہا ہے. دیکھیں نا، جیسے ہم نے، میرے والد صاحب ستار بجاتے تھے، پھر میں نے وائلن پکڑا اور میرے بھائی دوسرے بھی انسٹرومنٹ کی طرف آئے. تو وہ وائلن کی طرف نہیں آیا، اس نے کہا کہ میں گانا چاہتا ہوں. میں نے زبردستی بھی نہیں کی کہ اس کو کہوں کہ نہیں تم میرا ہی
یہ وائرل لے کے چلو. تو تو دیکھیں نا, یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب تک وہ اس حد تک اچھا نہیں بجائے گا تب تک اس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. بڑا پریشر ہوتا ہے, آپ اپنے خاندان کو لے کے چلتے ہیں. تو جب اس نے یہ مجھے کہا کہ مجھے اس وائلن کی بجائے مجھے گانا گانا ہے, تو میں نے اس کو ایک دم سے کہا کہ آپ گانا گائیں. میوزک ہی ہے نا, فن کی خدمت ہی ہے نا. تو وہ اب میرا بیٹا عثمان ہے, مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت اچھا گاتا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے. تو اللہ اس کی مدد کرے, وہ لے کے چل رہا ہے اس کو. عثمان کا میں ویسے ناظرین کو بتاتا ہوں, رئیس بھائی جو ہے نا, ان کی عادت ہے یہ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں, اپنی بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے. اور اپنے بیٹے کے حوالے سے بھی انہوں نے اس طرح بات کی. ماشاءاللہ بہت اچھا سنگر ہے. ابھی دبئی میں اس نے ایک بہت ہزاروں لوگوں کے سامنے کانسرٹ کیا, اس کا اپنا بینڈ ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے. آخری سوال, آپ لوگوں کا آرٹ سے تعلق ہے, ہم سمجھتے ہیں آپ کو اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہیں ہوتی, کوئی سیاست وغیرہ ان چیزوں میں دلچسپی, لیکن حساس دل ہے, آرٹسٹ ہیں. تو ظاہر ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس سے اب آدمی افیکٹ تو ہوتا ہے. تو یہ جو بد نظمی ہے, یہ جو ہنگامہ آ رہی ہے, یہ جو سخت بیانات ہو رہے ہیں, بدتمیزی ہے, اور اس میں ظاہر ہے ہم بہت زیادہ تقسیم ہو گئے نا. ایک اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, ایک اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ اس سے گھروں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہے, جو کہ بڑی غلط بات ہے. اس ساری صورتحال کو ایک اتنا بڑا آرٹسٹ کیسے دیکھتا؟ میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں, پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستان کے معاملات پہ نظر رکھتا ہوں, مجھے شوق بھی ہے. تو ٹی وی بھی دیکھتا ہوں, ٹاک شوز بھی دیکھتا ہوں, سارا کچھ ہے. تو اتنا ہی کہوں گا, اس وقت کی جو صورتحال ہے بڑی دکھ بھری ہے, مجھے بڑا افسوس ہے. اللہ خیر کرے, بس یہ میں کہوں گا, اللہ اپنا رحم کرے. اس سے بہتر موقع نہیں ہے, اس جملے سے بہتر جملہ نہیں ہے جس پہ ہم اس انٹرویو کا اختتام کریں. بہت سعادت کی, عزت کی, احترام کی بات ہے کہ رئیس بھائی, اور جنہوں نے بہت سارے ممالک میں, پوری دنیا میں پاکستان کے میوزک کو متعارف کرایا. آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ سے بھی ایکسکلوسیو میں کسی اور شخصیت کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.